ग़ज़वा खंदक के बाद मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर हमले और साजिशें बंद कर दी और मुसलमानों की तादाद और ताकत इसके बाद बढ़ती चली गई। तमाम अरब कबीले मुसलमानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। 6 हिजरी सन 628 ईस्वी ये वो साल था जब इस्लामी तारीख का एक बड़ा वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप और आपके सहाबा एहराम बांधे हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप और आपके सहाबा बड़े सुकून के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। कुछ सहाबा अपने बाल मुंडवा रहे हैं और कुछ अपने बाल छोटे करवा रहे हैं। ख्वाब देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, क्योंकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है और वही का हिस्सा होता है। और इस ख्वाब का साफ इशारा था कि मुसलमान बहुत जल्द मक्का में दाखिल होकर बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाले हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब मुसलमानों को सुनाया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि यह ख्वाब सच होने वाला है और हम बहुत जल्द अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वाले हैं। इसके बाद फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तैयारी कर ली जाए, हम सब मक्का जा रहे हैं ताकि उम्रा अदा कर सकें। इसके बाद 1400 से 1500 सहाबा ने एहराम बांध लिए और तलबिया पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। जब मक्का के मुशरिकों को इसकी खबर हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी मदीना से मक्का की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने ख़तरा महसूस किया कि अगर मुसलमान मक्का में दाखिल होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं तो अरब में इज़्ज़तदार मक्का के कुरैशों की साख कमज़ोर पड़ जाएगी और मुसलमानों का रुतबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मक्का के कुरैश के सरदारों को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन कुरैश के सरदारों और दूसरे कबीलों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मक्का समेत अरब के उन कबीलों के कुछ लोग शामिल थे जो उनके साथ हुआ करते थे। इस मीटिंग और इस इजलास में यह फैसला लिया गया कि किसी भी सूरत में मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए उन्हें जंग ही क्यों ना करनी पड़े। कुरैश के सरदारों ने मीटिंग के बाद खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उसकी क़यादत में 200 घुड़सवारों का एक दस्ता भेजा ताकि वो मुसलमानों को मक्का पहुंचने से पहले रोक सके। खालिद बिन वलीद और उसके फौजियों ने रास्ते में एक जगह पर घात लगाकर मुसलमानों का इंतजार करने लगे। इनका इरादा था कि वो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों पर हमला करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इसकी खबर मिल गई और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को छोड़कर हुदैबिया के रास्ते से मक्का पहुंचने का इरादा किया। यह रास्ता मुश्किल और दुश्वार गुजार था, लेकिन इस रास्ते से मुशरिकों के इरादों पर पानी फिर गया। जब मुशरिकों को यह खबर हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों ने रास्ता बदल लिया है, तो उन्होंने आसपास के और सभी रास्तों पर सख्त पहरा लगा दिया और ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हुदैबिया पहुंचे तो मुशरिकों ने सोचा कि जंग से पहले मुसलमानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कई कासिद मुसलमानों की तरफ भेजे ताकि उन्हें रास्ते से वापस जाने पर मजबूर किया जाए। पहले उन्होंने कबीलाए खज़ा के सरदार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद कुरैशों ने अपने कबीले के एक बाअसर इंसान को भेजा, वो भी कामयाब ना हो सका। इसके बाद उन्होंने उर्वा बिन मसूद सकफ़ी नाम के एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी सहाबा की अपने नबी से मोहब्बत और उनका अदब देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कुरैश के सरदारों से जाकर कहा कि वो लोग किसी भी हाल में वापस नहीं जाएंगे। जब कुरैश के भेजे गए कासिद मुसलमानों को वापस करने में कामयाब ना हो सके तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों के पास अपना कासिद भेजा। ये कासिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे कि मुसलमान मक्का में किसी जंग के इरादे से नहीं आए हैं, बल्कि वो मक्का में सिर्फ उम्रा अदा करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के मुशरिकों के पास गए तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को सहाबा से भी नहीं मिलने दिया। इस दौरान एक अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है। यह अफवाह मुसलमानों तक पहुंची तो यह खबर सुनकर मुसलमान आग बबूला हो गए और पूरी तरह भड़क चुके थे। और यह खबर सुनकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि अगर उस्मान को मुशरिकों ने शहीद कर दिया तो हम आखिरी सांस तक मुशरिकों से लड़ेंगे और उनसे बदला लेकर रहेंगे। इस बैत को बैतुर रिज़वान कहा जाता है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह सिर्फ एक अफवाह थी।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیریت سے واپس لوٹ گئے، لیکن اس کے بعد مکہ کے مشرک یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے مکہ والوں نے مسلمانوں کو مذاکرات یعنی نیگوشیشنز اور بات چیت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ مکہ کے مشرکوں نے سہیل بن عمرو کو اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کے لیے بھیجا۔ مشرکوں کا قاصد ایگریمنٹ کی شرطوں کو لے کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس ایگریمنٹ کی 3 شرطیں تھیں، جس سے ظاہر میں تو لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں اور مشرکوں کے حق میں ہیں۔ اس ایگریمنٹ کی پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کو فی الحال واپس مدینہ جانا ہوگا اور اگلے سال وہ مکہ آ سکتے ہیں، اور 3 دن مکہ میں رہنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد انہیں واپس مدینہ جانا ہوگا، اور مکہ میں جب وہ داخل ہوں گے تو ان کے پاس تلواروں کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہوں گے، اور وہ تلواریں بھی میان میں ہوں گی۔ تلواروں کی اجازت اس لیے تھی کیونکہ یہ اس دور میں عربوں کا کلچر سمجھا جاتا تھا اور لوگ اکثر اپنے ساتھ تلوار رکھا کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ شامل کر دیا گیا کہ 3 دن کے لیے جب مسلمان مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو مکہ کو مشرکوں کو 3 دن کے لیے خالی کرنا ہوگا، تاکہ مسلمان 3 دن تک یہاں سکون سے اور آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اور دونوں فریق جس قبیلے کے ساتھ چاہیں اتحاد یعنی آپسی تعلقات قائم کر سکتے تھے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی بھی اسلام قبول کر کے مدینہ مسلمانوں کے پاس جائے گا تو اسے واپس مکہ والوں کو یعنی مشرکین مکہ کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس مسلمانوں کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تینوں شرطیں اور کنڈیشنز مسلمانوں کے حق میں سخت نظر آ رہی تھی، اس لیے کچھ صحابہ ان شرطوں سے خوش نہیں تھے، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان شرطوں سے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ وہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، لیکن ان شرطوں کے باوجود فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سبھی شرطیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں۔ ان سبھی شرطوں میں سے مسلمانوں کے لیے جو سب سے مشکل شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے انہیں واپس مدینہ سے مکہ کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن سب سے پہلے اسی شرط کو توڑنے کی خود مشرکوں نے مسلمانوں سے اپیل کی۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اس شرط کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس معاہدے کے بعد بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس جاتے تو انہیں واپس مدینے سے نکال دیا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ مدینے سے مکہ جانے کے بجائے بیچ راستے میں رک جایا کرتے تھے، اور انہوں نے سمندر کے کنارے ایک جگہ پر جا کر اپنے خیمے گاڑ لیے اور وہیں رہنے لگے۔ خاص طور پر اس جگہ پر بنیاد ڈالنے والے لوگ حضرت ابو جندل اور حضرت بصیر جیسے صحابہ نے یہاں بسیرا کر لیا، اور جس جگہ پر انہوں نے بسیرا کیا اس جگہ سے مکہ کے قریشوں کے تجارتی قافلے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اب جو بھی مکہ کے قریشوں کا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرتا تو یہ لوگ ان پر حملے کر دیا کرتے تھے، اور ان حملوں کی وجہ سے اور یہاں بسیرا کرنے والے لوگوں کی وجہ سے مکہ کے قریشوں کو فائنینشیلی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کا بزنس اور ان کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا، کیونکہ یہ لوگ ان سے اس کا بدلہ لیا کرتے تھے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے خود قریش کے سرداروں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اس شرط کو ختم کر دیا جائے، اور جو بھی لوگ اسلام قبول کریں وہ آپ کے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مکہ والوں اور مسلمانوں کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ مکہ والے مشرک اس بیچ جو کئی جنگوں کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں وہ اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ طاقت کے بعد پھر مدینہ پر مسلمانوں پر حملے کریں گے۔ لیکن اس شرط کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ پہلے جو مسلمانوں کا دھیان مکہ کے مشرکین کی طرف ہوا کرتا تھا، اب یہاں سے حملوں کے ڈر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو دوسرے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، فارس اور مصر کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت روم یعنی بیزنٹائن ایمپائر کا بادشاہ ہرکل یعنی ہیراکلس ہوا کرتا تھا، جو اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس کی سلطنت اس وقت موجودہ ترکی، شام، فلسطین، مصر اور ایسٹرن یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو ہرکل کے دربار میں خط لے کر سفیر بنا کر بھیجا،
اور خط میں لکھا کہ اے اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہرقل نے یہ خط پڑھا اور اس کی تحقیقات کی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس وقت ہرقل کے دربار میں موجود تھے۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، اور پوچھ تاچھ کے بعد ہرقل نے گواہی دی کہ یہی آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا، لیکن وہ اپنی سلطنت کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکا۔ اس خط کے جواب میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفے بھیجے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کسریٰ پرویز یا خسرو کے پاس خط بھیجا۔ اس وقت موجودہ ایران، عراق اور سینٹرل ایشیا تک اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ آتش پرست تھا جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا جو اس وقت ایک طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو کسریٰ پرویز کے دربار میں خط لے کر بھیجا۔ خط میں لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں دوگنا اجر مل جائے۔ کسریٰ نے اس خط کو پڑھ کر غصے میں پھاڑ دیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک غلام مجھے اسلام قبول کرنے کو کہہ رہا ہے۔ غلام اس لیے کہا کیونکہ اس وقت عربوں کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی۔ اس نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے فارس بھیج دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سال کسریٰ بادشاہ کو اسی کے بیٹے سے قتل کرا دیا۔ اس کے بیٹے نے اسے بادشاہت کے لیے قتل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مصر جو اس وقت روم یعنی بیزنٹائن ایمپائر کے زیر اثر تھا، وہاں کا گورنر یعنی حاکم مقوقس ہوا کرتا تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دربار میں خط لے کر بھیجا اور خط کے ذریعے پیغام دیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دوگنا اجر ملے گا، اور اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہاری قوم کا عذاب بھی تم پر ہی ہوگا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو ادب سے اپنے پاس رکھا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن اگر میں ایمان لے آیا تو میری حکومت چھین لی جائے گی۔ اور اس خط کے جواب میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے تحفے بھیجے، جن میں ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی جس نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعد میں نکاح کر لیا۔ اور 10 سال کی جنگ بندی کی شرط کا فائدہ مسلمانوں کو اتنا ہوا کہ صرف کچھ ہی دنوں میں اسلام عرب کے بہت سے قبیلوں میں اور بہت سے علاقوں میں پھیل گیا۔ اور اگلے سال حج کرنے کی شرط کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ اگلے سال پرامن طریقے سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچے، جنہیں دیکھ کر مکہ کے بہت سے قریشوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا گھمنڈ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا جو ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔ لیکن اس کے تقریباً 2 سال بعد مکہ کے مشرکوں کی طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا۔ اللہ